السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو ارد گرد ہمارے الیکشن 24 کی جو ہے پینافلیکس وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ نیچرلی اس وقت جو ہم ہیں وہ مکمل طور پر انتخاب میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشنز جو ہے وہ بالکل ہوں گے اور کوئی بھی شک و شبہ ابھی تک نہیں ہے۔ ہم فائنل مراحل میں داخل ہو چکے ہیں الیکشن 24 کے۔ اب الیکشن میں جب انتخابی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں تو جتنے بھی دیگر مسائل ہیں، خاص طور پہ اس میں معیشت، وہ پس پشت چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت جتنے بھی نامزد امیدوار ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے، مختلف تنظیموں کے، مختلف مذہبی جماعتوں کے، وہ اپنے اپنے منشور پیش کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہے یا کابینہ ہے، جسے ہم نگراں کابینہ کہتے ہیں، یہ نگراں کابینہ بھی اس وقت طولی طور پہ انتخابی کے بخار میں مبتلا ہوتی ہے اور معیشت جو ہے وہ بالکل بھی ایک پس پش ڈال دی جاتی ہے۔ چونکہ میرے پروگرام میں ہم زیادہ تر جو ڈسکس کرتے ہیں وہ اکنامک کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج ہم چونکہ سیاست اور معیشت دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم آج الیکشن پہ بھی بات کریں گے اور معیشت پہ بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ 8 فروری کے بعد جو بھی جماعت آتی ہے وہ پاکستان کی جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اس کو کس طرح ختم کرتے ہیں، خاص طور پر معیشت کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے مہمان جو ہیں وہ تھوڑا سا مکس مہمان ہیں، ان میں کچھ اکنامکس بھی ہیں اور کچھ ہمارے اپنے نامزد امیدوار جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے بھی ہم نے کچھ مہمانوں کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو اس پروگرام کو شروع کرنے سے قبل میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ تو سیدھے ہاتھ پہ ہے میرے پہلے مہمان ہیں جناب اے رحمان صاحب۔ پہلے بھی میرے پروگرامز میں آپ دیکھ چکے ہوں گے اور کافی انرجیٹک اور اچھا ویل اسپوکن انسان ہے اور حالت حاضرہ پہ اچھی گفتگو کرتے بھی ہیں۔ رحمان صاحب ہیں، یہ ہیں صدر ہیں آل کراچی ریٹیلز ایسوسی ایشن کے۔ تھینک یو رحمان صاحب فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سیدھے ہاتھ پہ، یہ دوسرے مہمان جناب اشرف میمن صاحب۔ اشرف میمن صاحب جو ہیں یہ امیدوار ہیں NA 235 کے، پاکستان راہ حق پارٹی کے، اور یہ ان کے مرکزی ترجمان بھی ہیں۔ تو اشرف میمن صاحب سے دیکھیں گے کہ 235 پہ ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے اور انتخابات میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے تو اس کے بعد ان کا پہلا جو ویژن ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تھینک یو اشرف میمن صاحب فار کمنگ۔ اور آج الٹے ہاتھ پہ ہمارے مہمان جو بیٹھے ہیں وہ ہیں جناب محمد خالد خان صاحب، جو کہ ایک طویل عرصے کے بعد آج ہمارے پروگرام میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ ہیں جناب علی سابق صدر ہیں یہ یونائٹڈ گڈس ٹرانسپورٹیشن الائنس کے، اور سابق صدر بھی ہیں کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن کے خالد خان صاحب۔ تھینک یو خالد خان صاحب یہاں تشریف لائے۔ خالد خان صاحب سے بھی ہم ایک جو ٹرانسپورٹرز کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ معیشت کے لیے جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو کچھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آج ہم خالد خان صاحب سے بھی اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے رحمان صاحب سے۔ رحمان صاحب، آپ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام میں بھی آ رہے ہیں، اکنامک پہ بات بھی کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک مجموعی صورتحال کے طور پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 24 میں 8 فروری کو، اس الیکشنز میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اچھی بات ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، ہاں سب سے اچھی بات ہے۔ یہی ہم مطالبہ کر رہے تھے خصوصاً بزنس کمیونٹی کہ پاکستان میں الیکشنز کے بعد کوئی سٹیبل گورنمنٹ آنی چاہیے، اور وہ سٹیبل گورنمنٹ آنا ضروری اس لیے ہے کہ جو پاکستان کی معیشیت کا جو حال ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز ہیں پاکستان کو درپیش، ان کا حل ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ وہی لوگ حل کر سکتے ہیں جو کیپیبل بھی ہوں، اہل قیادت بھی ہو اور جن کو تجربہ بھی ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانی جو قوم ہے اور ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو الیکشنز ہیں 2024 بڑے اہم الیکشن ہیں، بہت بڑا، اور پاکستان کی جو اس وقت خصوصی طور پر معاشی حالت ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ بے شک۔ تو آپ جو اپنے رہنما چنیں وہ ایسے رہنما چنیں جو واقعتاً پاکستانی ہوں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے بچوں کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچیں۔ اگر
آپ نے یہ کام کر دیا تو پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی. اور اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا تو جو آپ پیچھے بھگتتے آ رہے ہیں وہی خدا نہ خواستہ پاکستان کا حال نہ ہو. یہ ہم دعا کر رہے ہیں، خصوصاً بزنس کمیونٹی یہی دعا کر رہی ہے. اچھا، ایک بات دیکھیں آپ نے کہ موجودہ الیکشن میں بزنس کمیونٹی کے جو اپنے تاجران ہیں وہ کافی زیادہ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جی آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ اچھا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بھی الیکشن کا حصہ ہونا چاہیے. ان کے نمائندگان جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہوں گے تو وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر رائے دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اگر ان کی رائے ٹھیک ہوگی تو لازمی بات ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی. اور پاکستان کا پہلا مسئلہ بھی معیشت ہے، پاکستان کا دوسرا مسئلہ بھی معیشت ہے، اور پاکستان کا تیسرا مسئلہ بھی معیشت ہے. بالکل. اس وقت آپ نے سب سے زیادہ توجہ اسی طرف دینی ہے کیونکہ پاکستان میں جو مہنگائی کی کیفیت ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جو فلو، جو ہمارے سکلز پرسن اور خصوصاً جو بزنس کمیونٹی جو ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، اور سرمایہ بھی جا رہا ہے، اور جو پاکستان کا سرمایہ نکل رہا ہے. اور میں ادھر جو سب سے بڑا سرمایہ ہمارے سکلز پرسن ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے آئی ٹی ماہرین ہیں جو لاسٹ 2 ایئرز نے جنہوں نے ملک چھوڑا، وہ نیئر ٹو 16 لاکھ پرسن تھے. اور اس میں سے تقریباً 50%، 8 لاکھ کے قریب سکلز پرسن تھے، پاکستان کے ماہرین تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے سوچنا تھا، جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے سوچنا تھا. اور وہ لوگ ملک کے مستقبل سے مایوس ہو کر یہ ملک چھوڑ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اس کا تعلق جو ہے ہمارے ملک کی معیشت سے، بالکل معیشی طور پہ ہم جو کمزور ہیں، روزگار نہیں ہے اور یہاں کوئی جب آپ کی ان امپلائمنٹ ہوگی، آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے اعداد و شمار دیکھے، وہ لوگ جن کے پاس ڈگریاں تھیں اور ہائر ایجوکیشن کی ڈگریاں تھیں، اس میں سے 31% کو روزگار ہی نہیں مل سکا پاکستان میں. اور اس میں سے 65% نے یہ سوچا کہ اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی الارمنگ کیفیت ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. اور جو بھی گورنمنٹ آئے ان کو اب وہ جو پچھلے 30 سال گزر چکے اس طرف نہیں دیکھنا، اب آپ نے ایک نیا سفر سٹارٹ کرنا ہے. اور اس موقع کے اوپر میں آپ کو ایک بات، ایک ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے، یعنی کہ ہمارے جیسے بندوں کے لیے صدمے کی کیفیت تھی. پاکستان کا 25 ملین بچہ سکول ہی نہیں جاتا. اور 25 ملین کا مطلب یہی ہے کہ تقریباً 140 ممالک کی پاپولیشن اتنی نہیں ہے. یعنی کہ دنیا کے 195 ممالک میں سے 140 ممالک کی پاپولیشن 25 ملینز نہیں ہے. تو ہمارا 25 ملین بچہ سکولوں سے باہر ہے، جو کہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا سرمایہ ہے. کیونکہ یہی وہ بچے، اگر آپ ان میں سے آئی ٹی ماہرین پیدا کریں گے، ان میں سے آپ ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ پیدا کریں گے، انہی میں سے کوئی قائد اعظم پیدا ہو سکتا ہے، کوئی علامہ اقبال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی سید احمد خان پیدا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اشرف میمن صاحب، آپ ماشاءاللہ 235 سے رائے حق پارٹی سے مطلب کہ نامزد امیدوار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ عوام کا رجحان کس طرف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، عوام کا رجحان اس وقت جو ہے وہ عوام ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ نہیں لانا کہ جو لوگ پہلے یہاں پر چوریاں کر چکے ہیں، یہاں پر انہوں نے کرپشن کی ہے، یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ملک کی معیشت کو خراب کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کو عوام کو تو 76% عوام نہیں پہچان پا رہے ہیں. دیکھیے جی، عوام پہچانتے تو ہیں لیکن عوام کے کچھ ایشوز ہیں. اس کی جی گٹر کا مسئلہ ہے، اس کی سڑک کا مسئلہ ہے. اچھا جی وہ یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، یہ میرا سڑک بنا دے گا. قومی اسمبلی کے اعتبار کا گٹر سے اور ڈھکن سے کیا واسطہ ہے؟ دیکھیں جی، وہی یہ سارے لنک کرتے ہیں نا. وہ کونسلر، وہ جو چیئرمین، نئے چیئرمین،
وہ کہے گا جی میں آپ کی گلی بناؤں گا، آپ ان کو ووٹ دے دو، میں آپ کا گٹر بنا دوں گا، آپ اس کو ووٹ دے دو. یہ ساری سرکاری جو مشینری ہے یہ ساری یوز کرتے ہیں یہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بلدیاتی انتخابات کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ انوالو ہو رہے ہیں اور یہ انوالو ہیں. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ وہ ہے ہی کرپٹ. لاکھوں روپے اس وقت جو ہے وہ ایک کروڑوں روپے کی کمپین چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ لوگ کروڑوں روپے کی جو کمپین چلا رہے ہیں بعد میں انہوں نے اربوں روپے لینے نہیں یہاں سے؟ خیر مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں گے. میں تو یہ بات تو عوام کے سامنے، یہ تو عوام کے سامنے ہے کہ جی ملک کو لوٹ کر کھا گئے. ٹھیک ہے نا. جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کبھی 50 لاکھ گھر بنا دوں گا. آپ کا منشور کیا ہے؟ کبھی منشور کیا ہے؟ کبھی یہ وعدے کرتے ہیں میں 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، کبھی یہ وعدے کرتے ہیں 300. یہ کوئی بات ہے؟ پاکستان کی معیشت اس قابل ہے؟ پاکستان کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں کر سکیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں عوام سے؟ آپ کیا وعدے کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں عوام سے؟ دیکھیں جی، ہم انشاءاللہ جب انشاءاللہ اسمبلی میں جائیں گے تو ہم جو معیشت ہے اس معیشت میں رہتے ہوئے ہم کام کریں گے. ہم نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہم آپ سے وعدے نہیں کرتے. آپ نے اپنا منشور پیش کیا ہے؟ جی بالکل منشور پیش کیا ہے. ہم نے وہ قوانین لانے ہیں جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جن قوانین کی وجہ سے پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. چاہے وہ معیشت کے مسائل ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ امن و امان کے مسائل ہوں، امن و امان کے مسائل، کسی بھی طرح کے. ہم نے سب سے پہلے وہ جب امن ہوگا، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جی ہم جب وہ بل پاس کراتے ہیں صدر مملکت اس جو ہے وہ بل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ امن نہیں چاہتے. ہم تو امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں قوانین پاس کرانے کی. کون سا ریجیکٹ کر دیا صدر مملکت نے؟ دیکھیے جی وہاں پر یہ کہ قومی اسمبلی کے پیچھے ٹرنیور میں جو قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا، سینٹ سے بل پاس ہوا صحابہ ناموس صحابہ اہل بیت کا. ٹھیک ہے جی. ہم فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہم وہ بل پاس کرا رہے ہیں، وہ اس بل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پارٹی یہ میرے نزدیک سے آج تک آپ کے نمائندے گئے صوبہ اسمبلی؟ جی بالکل ہمارے جنگ سے جو ہے وہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر رہا کرتے تھے. پچھلی ٹرنیور میں جو ہے وہ ان کے بیٹے ماوی اعظم صاحب تھے. اس سے پہلے بھی مسرور نواز تھے اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے پشاور سے ابراہیم قاسمی صاحب تھے وہ بھی ہمارے اس وقت جو مرکزی صدر ہیں اس کے ہمارے یہ پاکستان راج پارٹی کے وہ بھی رہے ہیں. یہ کہ خلیفہ عبدالقیوم صاحب بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو رن اپ رہے یعنی کہ 200 ووٹ سے کہیں 400 ووٹ سے کبھی جو ہے وہ یہ کہ 2-4 ہزار ووٹ سے ہم ہارے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا جو 235 کا ایریا ہے کون کون سے ایریا پڑتا ہے آپ کا؟ جی یہ موسمیات سے لے کر یہ صفورہ ملیر کنڈ کا کچھ علاقہ، اس کے علاوہ اسکیم 33 کا علاقہ جو ہے اور اس کے علاوہ سوراب گوٹ اور جو ہے وہ جنجار گوٹ تک یہ پورا علاقہ جاتا ہے، حسن آباد وغیرہ یہ پورا ایریا ہے. کیا یہاں ماحول کیا ہے؟ دیکھیں جی ماحول یہاں پر 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہاں پر ہے سندھی آبادی، دوسری آبادی ہے پختون آبادی، تیسری آبادی ہے میمن برادری. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ میں خود میمن برادری سے تعلق رکھتا ہوں. موسمیات سے لے کر اسکیم 33 تک. لگ نہیں رہا میمن ویسے؟ جی میں کاروباری آدمی بزنس مین ہوں. تو جی موسمیات سے لے کر پورے اسکیم 33 تک میمن برادری اچھی آباد ہے. مہاجر طبقہ ہے. میں خود مہاجر جو ہے ایک طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں. اس کے علاوہ جو سندھی کمیونٹی ہے یا سندھی برادری ہے اس کے لیے جو الحمدللہ جو ہے وہ وہاں پر جو جی ڈی ہے انہوں نے میری حمایت کی ہے. جی ڈی ہمارے ساتھ ہے. یعنی آپ جیت رہے ہیں؟ بس یہ کوشش کر رہے ہیں. مقابلہ کریں گے مقابلے سے پیچھے اللہ کرے. اور دوسرے دیکھیں ایک سب سے بڑی بات میں عرض کر دوں. دیکھیں ہمارے مقابلے کی بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے پوسٹر پھاڑ ہیں. یہ پیپلز پارٹی والے ہمارے پوسٹرز پھاڑ ہیں. یہ ہمارے پوسٹر کے پھٹے ہوئے کی میں یہاں پہ تصویر لے کر آیا ہوں. یہ آپ دیکھیں جی تصویریں کہ جی انہوں نے ہمارے پوسٹرز پھاڑے. اگر آپ لوگ جو ہے وہ ہم سے خوفزدہ نہیں ہیں تو آپ کیوں ہمارے پوسٹرز پھاڑ رہے ہیں؟ آپ ہمیں بھی لڑنے دیں, آپ خود بھی لڑیں. ہم تو آپ سے یہ کہ لڑائی نہیں چاہتے, لیکن آپ ہمارے پوسٹر پھاڑ کے ہمارے لوگوں کو آپ جو ہے یہ تنگ کر کے ان کو دھمکیاں دے کر یہ برصغیر پاک و ہند کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے, انتخابات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. چلیے جی میں ذرا آؤں ذرا اپنے خالد خان صاحب کی طرف. خالد خان صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سنا کہ یہ دو حضرات یہ بھی اکنامکس کی بات کر رہے ہیں, وہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ معیشت سے تعلق ہے آپ کا, گڈس ٹرانسپورٹ سے. آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسی آنی چاہیے؟ حکومت جو آنی چاہیے وہ جو کچھ پچھلے دور میں ہو چکا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہو چکا ہے؟ جو لینڈ آرڈر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہاں قانون نہیں ہے. جب تک ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہوگا, ہمارے پاس لینڈ آرڈر نہیں ہوگا, اس وقت ہم ترقی نہیں کر سکتے. دیکھو
آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, آپ یورپ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, قانون ہے. یہاں پر ہم قانون قائد اعظم ہے ہمارے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تو قانون شکن ہے. میں وہی تو کر رہا ہوں, قائد اعظم میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ سارا کام کرانے پیسے دیں, آپ یہ پوزیشن ہے. جب تک یہ یہاں کا لائن آرڈر صحیح نہیں ہوگا, وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو جن کے پاس قانون ہی نہ ہو. ابھی آپ کا ایک تنازع چل رہا ہے موٹر وے پولیس سے, چونکہ کراچی پورٹ سے لے کر آپ چلے جائیں پشاور تک یا افغانستان تک چلے جائیں, تو آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے کہ جتنے بھی کنٹینرز ہیں وہ تمام کے تمام آپ اس کو کیری کر کے جو ہے وہ ملک کے آخری حدوں تک پہنچاتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ مسئلے چل رہے ہیں موٹر وے پولیس سے, کیونکہ وہ لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ آپ لوگ ایک ٹن کے مال کی جگہ 4 ٹن مال لے کے چاہتے ہیں. دیکھیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ مین چیز آج معیشت کی. اگر ہم قانون کے مطابق چلیں تو موٹر وے پولیس جو ہے صرف پوری دنیا میں موٹر وے کے لیے بنائی جاتی ہے, بالکل بنائی جاتی ہے. آلٹرنیٹ روڈ پہ موٹر وے کا کوئی قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ چپس پر وہ موٹر وے کی فلمیں دیکھتے تھے, ہم نے یہ دیکھا ہے. آج یہ ہمارے پاس یہ قانون ہے کہ جو نیشنل ہائی وے اس پہ بھی موٹر وے قابض ہے, اور یہ M9 آپ کے سامنے بنی ہوئی, اس کو موٹر وے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں کہ جہاں پر گدا گاڑی بھی چل رہی ہے, سائیکلیں بھی چل رہی ہیں, کوئی قانون نہیں ہے. نہیں تو موٹر وے ہمارا شروع ہوتا ہے ٹول پلازا کے بعد, یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں کے بعد سے ہمارا M9 شروع ہوتا ہے. سر میں M9 کی بات کر رہا ہوں, سراب روڈ سے لے کے بحریہ ٹاؤن تک وہ موٹر وے نہیں ہے. میں آپ کو M9 کی بات کر رہا ہوں. M9 جو وہاں سے بحریہ ٹاؤن سے بعد موٹر وے چلا ہے حیدرآباد تک, وہ موٹر وے جی بالکل ہے. لیکن موٹر وے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیف ڈرائیونگ. وہاں پر تو کوئی نہ بار ہے, حالانکہ آپ موٹر وے میں مانتا ہوں جو چکر سے لے کے پشاور تک ہے, اس کو دونوں طرف باڑ لگی ہوئی ہے, جانور بھی نہیں جا سکتا. اچھا یہاں باڑ نہیں ہے, ٹھیک. موٹر وے میں تو موٹر وے نہیں کرتا, بلکہ ایک دفعہ ایڈی خواجہ صاحب آئی جی موٹر وے تھے, انہوں نے خود کہا تھا کہ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا ہے یہ موٹر وے ہے. تو ابھی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ موٹر وے پولیس یہ کام کر رہی ہے, موٹر وے کا قانون جو ہے وہ نیشنل ہائی وے پہ بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہماری گاڑیاں موٹر وے کم استعمال کرتی ہیں اور نیشنل ہائی وے زیادہ استعمال کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ موٹر وے کا ٹول ٹیکس ضرورت سے زیادہ ہے, تو ہمارے پاس معیشت کے حساب سے ہم افورڈ نہیں کر لیکن سکتے. کراچی سے حیدرآباد کی طرف جاتے ہیں تو نیشنل ہائی وے تو حیدرآباد میں جا کے ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کا موٹر وے ہی چل رہا ہوتا ہے. نہیں, کراچی سے حیدرآباد تک تو M9 موٹر وے ہے, یہ جو بنی ہوئی ہے. اور جو نیشنل ہائی وے جو پرانا ہے وہ ٹھٹے والا روڈ ہے, اور سکر جو یہ نیشنل ہائی وے سکر تک یہ نیشنل ہائی وے. اس کا ٹول پلیس کم ہے, اس کا ٹول مطلب تقریباً میرے حساب سے 80 اور 20 کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم وہ زیادہ تر وہی استعمال کرتے ہیں, نیشنل ہائی وے. اب جو یہ کر رہے ہیں کہ انتہا دیکھو ظلم کی, کہ ہماری گاڑیاں وے برج پہ کھڑی ہوں یا ہوٹل پہ کھڑی ہوں, یہ آتے ہیں اور ہمارے ڈرائیوروں کو 5-5 کھڑی گاڑی پہ 5-10 ہزار کا ان کو سٹیکر بھی دیتے ہیں, چلان بھی دیتے ہیں, اور 279 کی FIR لانچ کرواتے ہیں جا کے متعلقہ تھانے میں جس علاقے میں ہماری گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی قانون ہے کہ روڈ پہ گاڑی کھڑی ہے اور آپ اس کو 279 کا مقصد یہ ہے کہ رف ڈرائیونگ, جب گاڑی رف ڈرائیونگ کر کے چلتی ہیں تو اس پہ 279 لاگو ہوتا ہے کہ انہوں نے حادثات ہو سکتے ہیں جو انہوں نے اوورٹیک کیا ہے, یا وہ جو چالان کر رہے ہیں وہ رف ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں, اوور لوڈنگ بھی کر رہے ہیں. سر اوور لوڈنگ کا چلان موٹر وے میں ہے ہی نہیں, نہ اوور ویٹ پہ نہ اوور لوڈ پہ. یہ جو لوڈ مینجمنٹ انہوں نے پاس لوڈ مینجر جو انہوں نے جو پاس 2003 میں جب اس کا لاگو ہوا تھا, اس میں یہ فائن ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کی بات گفتگو کا ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ان کی گفتگو پوری کریں گے, ہم سنیں گے کہ ٹرانسپورٹرز کی اور آپ کے موٹر وے پولیس کی جھگڑا کیا ہے جس کی وجہ سے معیشت کے بجائے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین آج کا پروگرام جو ہے ٹوٹلی طور پہ ہم انتخابات جو ہو رہے ہیں 8 فروری کو 2024 میں, تو اس کے رنگ میں ہم رنگے ہوئے ہیں. یعنی اس کا بخار ہم پہ چڑھا ہوا ہے کہ الیکشن کے جو بخار ہوتا ہے اس وقت جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ چڑھ چکا ہے, اور ہم چونکہ معیشت اور سیاست ایک دوسروں کا آپس کا جو ہے وہ باہمی رابطہ ہوتا ہے تو اس پہ گفتگو کریں. خالد بھائی اب اپنی گفتگو کو ذرا کمپلیٹ کر لیجئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ موٹر وے پولیس کہتی ہے کہ آپ لوگ 1 ٹن کی اگر ویٹ ہے تو آپ لوگ 5-5 ٹن جو ہے وہ ٹرک میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے
اکثر جو ہے ٹرکوں کے جو ہے ٹرالرس کے جو ہے وہ ٹائر پھٹ جاتے ہیں, کبھی وہ مطلب کلٹی ہو جاتی ہے, تو یہ پرابلم ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوڈ کے حساب سے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے, ایسا ہی ہے؟ تو کیا تنازع کیا ہے؟ ابھی سنا کہ تھوڑے دن پہلے کل سے انہوں نے جو ہے زیادہ جو لوڈ جو لے کے جا رہے ہیں ان کو وہ ڈی لوڈ کر رہے ہیں, مطلب کہ ان کے سامان اتار رہے ہیں. سر ایسا ہے کہ ان کو جو ڈی لوڈ کرنے کا اختیار ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ویب برج کے ساتھ انہوں نے ویئر ہاؤس بنایا. جی جی بالکل بنایا ہوئے ہے نا. یہ کیا کرتے ہیں, ڈی لوڈ نہیں کرتے, ان پہ جو فائن کرتے, جب فائن ہے ڈی لوڈ ہے, ڈی لوڈ بالکل ہے, اور آپ اس کو واپس کر سکتے, کہ بھئی آپ ویٹ آپ کا ایکسٹرا ہے, آپ اس کو حالانکہ موٹر وے پولیس سے ہم نے رابطہ کیا تھا, ان کو بھی ہم نے دعوت دی تھی, لیکن یہ کہ ان کی طبیعت خراب تھی, ڈی آئی جی صاحب کی, انہوں نے معذرت کی تھی, لیکن جی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس پہ ریزسٹ کرتے ہیں. بہرحال ایسے موقع پہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ حقیقت جو در حقیقت ہوتی ہے, ہاں حقیقت در حقیقت ہوتی ہے, سامنے بیٹھتے تو پھر میں ان سے پوچھتا. بہرحال آپ وہ یہاں موجود نہیں ہے تو مناسب نہیں ہے. تو اصل میں یہاں پر میں نے ان سے 2 دفعہ ملاقات کی ہے اپنے باپو کے ساتھ, سلیم صاحب سے جی, یہاں ڈی آئی جی پہلے ملتان تھے, جی 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 جی, انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے یہاں ایس پی رہ چکے ہیں. تو مطلب اب ڈی آئی جی صاحب کو ہمارے پاس موٹر وے پولیس کی ہم بہت ہی عزت کرتے تھے کہ یہ بہت اچھی فورس بنائی ہے, جو کہ ہمیں گائیڈنس بھی کرتی ہے اور ہمارے تحفظ بھی ہے, اور کرپٹ بھی نہیں تھی. لیکن اب جب سے یہ مکس اپ ہوا ہے معذرت کے ساتھ, نہیں مجھ سے معذرت کیوں کر رہے ہیں آپ, ان سے کہہ رہے ہیں معذرت. پہلے موٹر وے پولیس میں صرف موٹر وے پولیس ہوتی تھی جی, اب انہوں نے جو لوکل پولیس ہے اس کو بھی موٹر وے پولیس میں بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ 15,000 20,000 روپے جعلی بکیں بنائی. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جرمانے تو اس کا اصلی رسید نہیں ہوتی. نہیں ہے جرم, یہ بہت بڑا الزام ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, جرمانہ ہے, فائن ان کا ہے ہی نہیں, اوور ویٹ پہ بھی نہیں ہے اور اوور لوڈ پہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ کل سے, یعنی کہ 1 فروری سے انہوں نے ڈی لوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. ڈی لوڈ 100 دفعہ کریں, ہمیں نہیں, اس میں آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو بدماشی کر رہے ہیں, جو ہمارے ڈرائیوروں کو تھانوں میں بند کروا رہے ہیں, 279 گاڑی کھڑی ہوئی اور 279 کی ان پہ مطلب جو الزام لگایا جا رہا ہے, یہ غلط ہے. اور اس غلط کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم سیسا پلائی اور دیوار بنیں گے. ہم اچھا, یہ نہیں کرنے دیں گے. اس سے معیشت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ معیشت کو نقصان تو یہ پہنچ رہا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی ہے کہ مہنگائی میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہو جائے گا. اچھا, آپ کے ریٹ بڑھ جائیں گے, کرایہ بڑھ جائے گا. جو گاڑی ہم 2 لاکھ میں بھیج رہے ہیں, وہ گاڑی 6 لاکھ میں جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کے لیے ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل ہے. لاکھوں خاندان اس سے پلتے ہیں, لیبر بھی ہے, ڈرائیور بھی ہیں, پمپ والے ہیں, ہوٹل والے ہیں, میکینک ہیں, پارٹس والے ہیں, ٹائر والے ہیں. ہم سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ہیں, اور آج ہم ہی کو بھی انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے مین چیز یہ ہے, ہم نے 10 دفعہ ان سے کہا کہ ہمیں بھی انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. آپ لوگ نے ایک دفعہ ہڑتال کی تھی, ایسے 8-10 سال پہلے کی بات ہے سر, ہڑتال کی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی الحمدللہ ہمارے گھر آ کے دے کر گئے تھے. آپ موجود. جی میں گواہ اس بات. تو ہمیں ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں خود مجبور کرتے ہیں. تو ابھی کیا لائحہ عمل اختیار کیا؟ ابھی لائحہ عمل اختیار یہ کیا ہے کہ ہم نے آج میٹنگ کی ہے, ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر کو بلایا تھا. ٹھیک ہے. اور ان سے مشاورت کی ہے کہ بھئی یہ جو زیادتی ہو رہی ہے. آپ چالان پہ زیادتی کہہ رہے ہیں نا؟ ایک چالان کی زیادتی ہے, ڈی لوڈ پہ زیادتی نہیں کہہ رہے آپ. ڈی لوڈ پہ ہم خلاف ہے, ڈی لوڈ نہیں ہونا چاہیے. ہماری بھی گاڑیاں بچیں گی, ہمیں نقصان ہے اس میں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ 302 کا مقدمہ ایک بیٹ پہ چلان ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تقریباً 30 سے 35 ہزار ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں, مطلب کہ ایک سال بھر میں, اور جس میں کافی زیادہ سڑکوں کو بھی نقصان ہوا ہے اس اوور لوڈ کی وجہ سے. سر یہ اوور لوڈ کی وجہ سے جو نا ہمارے ٹرکس جو لوڈ ہوتے ہیں نا, ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, بسیز کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, جو گاڑیاں جل جاتی ہیں, آگ لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آئل ٹینکر بھی مطلب ہے اڑ جاتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے. اور عموماً دیکھا ٹریلر کسی ہوٹل میں گھس گیا, مطلب کوئی بریک فیل ہو گیا یا کوئی. دیکھو یہ میکینیکل کام ہے, اور ہمارا تو ٹوٹل جو کیپیٹل ہے وہ روڈ کے اوپر ہی ہے. ہم اپنی گاڑیوں کو ماشاءاللہ فٹ کر کے بھیجتے ہیں, لیکن بعض اوقات مشینری ہے انہیں کو نقص ہو جاتا ہے. لیکن جو بسیز کی اسپیڈ ہوتی ہے نا, وہ میرے خیال ہے کہ آپ دونوں کو بیٹھ کے ایک با مقصد مذاکرات کرنا چاہیے.
دیکھیں ہمیں کیا کہ دیکھو نا سب سے بڑی جرم کی انتہا کیا ہے کہ ایک بیٹ پہ ہمارا گاڑی کا چلان ہو گیا، کراچی سے کہ پشاور تک اگر 50 بیٹیں ہیں تو فری چلان ہو رہا ہے بھائی، جرم 50 جگہ ہوگا، 50 جگہ ہو رہا ہے، جرم کیا دیکھو آدمی جرم کہ چالان ایک دفعہ کٹ گئے تو وہ تو چالان پشاور تک چلنا چاہیے، لیکن ہر بیٹ کے اوپر چلان کر دیا جاتا ہے، یا چلان لازمی ہوتا ہے یا کچھ کیا کہتے ہیں لین دین کا معاملہ بھی ہوتا ہے؟ لین دین کا معاملہ بھی، اب یہ جو جرمانے جو ہو رہے ہیں ابھی جو 94 انہوں نے انسپیکٹر معطل کیے ہیں جو کہ جعلی بکیں انہوں نے بنائی، آپ کو بھی علم ہوگا، وہ سسٹم میرے پاس بھی واٹس ایپ پہ بہت ساری آئی تو پھر یہ اصل کریکشن تو یہی ہے۔ چلے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت کو ان سب مسائل کی طرف توجہ دینی لازمی دینی چاہیے؟ جب تک میں نے تو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ کم از کم لا اینڈ آرڈر کا تو ایسا سسٹم آ جائے۔ ایک بندہ تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ جیت گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ رحمان صاحب، کیا آپ نے کیا اندازہ کیا ہے کہ کیا ہم لوگ الیکشن پہ جب ہوتے ہیں، ایک ایسے مطلب کہ بزنس مین ایک اکنامسٹ ہونے کے ناطے الیکشن سے پہلے ایسے وعدے ہم بہت سنتے ہیں لیکن 76 برسوں میں کبھی پورے تو نہیں دیکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا، تو پھر ختم ہو گئی نا بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم وعدے سنتے رہیں گے۔ ابھی کچھ لیڈرز نے دعویٰ کیا کہ آپ کو ہم 300 یونٹس بجلی مفت کریں گے، اس پہ تو سنا کہ بات انہوں نے آج اسحاق ڈار صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ جو بھی لوگ وعدہ کر رہے ہیں بالکل جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، پاکستان اس حالت میں ہی نہیں ہے۔ چلیے جی، اسحاق ڈار صاحب سے یہ پوچھ لیجیے کہ نواز شریف نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ کہاں سے دیں گے؟ ایک یونٹ بھی فری نہیں دے سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو پچھلے پرائم منسٹر انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا وہ بھی جھوٹ پہ، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا وہ بھی جھوٹ پہ، جو کر رہے ہیں ابھی بھی 1 کروڑ نوکریوں کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچائی پر آئیں، جو زمینی حقائق کے اوپر آئیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ابھی پاکستان کے ایشوز کیا ہیں میں نے دیکھا، جیسے معیشت ہے، وائی یوتھ از لیونگ پاکستان یا وانٹ ٹو لیو پاکستان، کیوں، کیا وجہ ہے؟ انسٹیبل اکانومی، ان امپلائمنٹ، اپنا پولیٹیکل سچویشن، سیکورٹی کی صورت ہے، سیکورٹی کی صورت ہے، روڈ پہ لوٹ جاتے ہیں، بالکل۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ صحیح پالیسیز دے سکتے ہیں وہ بنائیں۔ اچھا، دوسرا پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرتا نہیں ہے، یعنی کہ پالیسیز بنانا، ایویلیویشن یا ریسرچ کرنا یا یونیورسٹیز کا کام ہے یا سکلز پرسنز کا کام ہے یا انسٹیٹیوشنز کا کام ہے، یا پاکستان میں کرتا کون ہے؟ سیکشن آفیسر۔ یعنی کہ آپ کا پورے کا پورا نظام ہی بگڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ انتخابات کن اسمبلیوں کے، یہ پاکستان کی لیجسلیشن اسمبلیوں کے انتخابات ہیں، یہاں پر قانون سازی ہوگی پاکستان کی نیشنل اسمبلیوں میں یا صوبائی اسمبلیوں میں۔ یہ بلدیہ کے الیکشنز نہیں ہیں، جنرل کونسل کے الیکشن نہیں ہے۔ آپ ان سے کویسچنز کر رہے ہیں جی میری سیوریج کا کیا ہوگا، میرے روڈز کا کیا ہوگا، میری گلی میں کیا ہوگا، وہ یہاں پر کیا ہوگا۔ بھائی جان، یہ الیکشن لیجسلیشن اسمبلیز میں ہیں، ان میں آپ ایجوکیٹڈ پرسنز بھیجیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوں، جو لیجسلیشن کرنا جانتے ہوں، اور ان سے کویسچنز بھی وہ کریں۔ لیکن ہماری بدقسمتی تو یہ ہے نا سر کہ ہم شخصیت پرست ہیں، ہم بندے کی کیپیبلٹی کو نہیں دیکھتے، ہم بندے کی برادری کو دیکھتے ہیں، یا برادری سسٹم ہے یا پھر یہ کہ شخصیت کی سسٹم ہے۔ ایک نقصان ہے اس میں، یہ بات کو تسلیم کریں کہ اس میں میں ہوں شامل یا آپ شامل ہوں یا کوئی بھی شامل ہو، اس بات کو دیکھتے ہیں ہم شخصیت، لوگوں کے کردار کو نہیں دیکھتے۔ دیکھیں شخصیت پرسی کی بات ہے، دیکھیں ہمارا جو یہ خطہ ہے خصوصاً ایشیا میں، یہاں پر شروع سے شخصیت پرستی چلتی ہے۔ ہاں بالکل، تو یہ ہمارے کلچر میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آپ کے لیے بہتر کون ہے جو پاکستان کے لیے بہتر پالیسیز بنائے گا، جو پاکستان کے لیے سوچے گا، اور جو پاکستان کا بچہ ہوگا، جو پاکستان میں پیدا ہوگا، جس نے پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ نہ ہو کہ اپنا غیر ممالک سے اٹھ کر آ رہے پاکستان میں حکمرانی کے لیے آئیں، یہ آپ سوچیں، یہ پبلک نے سوچنا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اپنے رہنما چن رہے ہیں۔ رہنما کس لیے چن رہے ہیں؟ جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں گے، پاکستان کی معیشت کے لیے کام کریں گے، اور آپ کا یعنی کہ اس ملک کی جو ہے معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، اس کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ یہ آپ اس کام کے لیے اپنے رہنما چن رہے ہیں۔ پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوں گے، پاکستان کی نیکسٹ پالیسیز کیا ہوں گی، یعنی کہ آپ ان لوگوں کو چن رہے ہیں جو قانون سازی کر سکیں، جو قانون سازی کر سکیں، اور جو عدلیہ کو بھی ٹھیک کر سکیں، جو پولیس کو بھی ٹھیک کر سکیں، اور جو لا اینڈ جو ہماری سچویشن ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکیں۔ اس کے لیے آپ ان لوگوں کو چن رہے ہیں، تو خدارا ایسے لوگوں کو چنیں جو یہ کام کر بھی سکیں، اور آپ کا مستقبل۔ آپ یعنی کہ کیمرے پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اشرف میمن صاحب کو ووٹ دیں؟
دیکھیں جو اشرف میمن ہو یا کوئی شخص ہو جو کمپیٹنٹ پرسن ہو, جو آپ کا نمائندہ بننے کا حق رکھتا ہو, اس کو چنیں. جی اشرف میمن صاحب, آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیں؟ سر چونکہ ہم لوگ یہ کیمرے کی طرف دیکھیے, ان قوانین کی بات کر رہے ہیں جس قوانین کی سارے مہمان بات کر رہے ہیں, ہم وہ قوانین لانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو رحمان بھائی نے بات کی کہ جی سچائی کے ساتھ لوگ بات نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچائی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کب تک اس معیشت کو لے کے بیٹھے رہیں گے جس معیشت میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ختم نہیں کریں گے آپ کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ مطلب آپ معیشت کو ٹھیک کرنے کا سودی نظام آپ کو ختم کرنا پڑے گا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ جی اسلامی بینکنگ کا نظام مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک شروع کیا, ایک بڑا وسیع ذہن لے کر آئے. وسیع ذہن لے کر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کا نمبر 1 بینک وہ اسلامی بینک ہے, ٹھیک ہے نا, میزان بینک, ٹھیک ہے, وہ یہ میزان بینک اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. اب بات یہ ہے کہ جب وسیع ذہن کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ ہم وہ چیزیں جو ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کوئی بہت زیادہ دقیانوسی مذہب ہے, آپ کو بہت زیادہ قصور کس کا, دیکھیں یہ قصور, اس میں قصور ہمارے انہی لوگوں کا ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ مذہبی رہنماؤں کا ہے. دیکھیں ہم یہاں بیٹھے نا تو ہم وہ بات کریں جو کہ زمینی, جیسے کہ ابھی رحمان صاحب نے بات کی نا کہ زمینی حقائق کے مطابق بات کریں نا. اس میں قصور ہم کہتے ہیں کہ بچے کو قصور, ہم بچے کو گھر میں کچھ اور سبق دیتے ہیں, اسکول میں اسے کوئی اور سبق ملتا ہے. تو اس میں تو سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہمارے مذہبی لیڈران پہ آتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں اس وقت جو ہے وہ ہمیں مذہبی لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں, ینگ جنریشن, ہم جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں ہم اسلامی معیشت پہ کام کر رہے ہیں. میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیں. میں کہہ رہا ہوں ہم اسلامی معیشت پہ کام کر رہے ہیں. جس طرز پہ مفتی تقی عثمانی صاحب اسلامی بینکنگ کا نظام لے کر آئے, ہم نئے نظام کی طرف جائیں گے, سود خور کا اس نظام کو ختم کریں گے. کتنے لوگ منتخب ہو جائیں گے اسمبلی میں جو کہ اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہے, اور کوشش پہ ہی اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اچھی سیٹیں انشاءاللہ ہم لے کر انشاءاللہ اسمبلی میں جائیں گے اس دفعہ, کیونکہ لوگ 2024 ہے, لوگ سمجھ گئے ہیں یہ بڑا کمرشل دور ہے اور لوگ اب ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں. رحمان صاحب نے بھی ایک بات کہی, اس بات سے میں متفق 100% ہوں کہ ہمارے ہاں ایشیا میں شخصیت پرستی ہے. جی ایسے ہی تو شخصیت پرستی ہے, تو لیکن طور پہ جو کہ حکمران جو 30 برس سے 40 برس سے جو بار بار آتے رہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں وہی وہ لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ تو بالکل نیا چہرہ ہے ان کے سامنے. جی بالکل. دیکھیں شخصیت پرستی یہ الیکشن کا ایک مسئلہ ہے, برادری سسٹم اور بہت سارے سسٹم, یہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ چاہے ٹھیک ہے وہ شخصیتی بھی آئیں جن کو پاکستانی عوام ان کو دیکھنا چاہتی ہے, وہ بھی آئیں, لیکن ان کو بھی تو لانا ضروری ہے. ہمارے ارباب اختیار کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو کھلے ذہن کے ساتھ, وسیع ذہن کے ساتھ, ارباب اختیار کو نہیں عوام کو سوچنا چاہیے. لیکن ووٹ تو آپ کو عوام دیں گے. ارباب اختیار بھی اس آپ کھل کے نام لینا, اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا نا. اس پروسیس کا اسٹیک ہولڈر ہیں. ارباب اختیار سے مطلب صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ارباب اختیار سے مطلب جو ہے وہ ہمارا پورا نظام ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ پورے نظام کو لے کر کسی کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بھائی ووٹ تو عوام نے دینا ہے نا. دیکھیے جی عوام بالکل ووٹ دیتی ہے, اور عوام کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے. ابھی دھاندلی کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. میں آپ سے صاف عرض کر رہا ہوں کہ جی ہماری NA-230 جو ہے ملیر والی سیٹ ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہے. اس سے پہلے بھی 200 ووٹ سے ہمیں ہرایا گیا, دھاندلی سے ہرایا گیا. صاف ہماری جہاں پہ 19,000 ووٹ رجسٹر, وہاں سے 21,000 ووٹ آپ کا کیسے پڑ گیا؟ تو اس دفعہ کیسے دھاندلیاں ہیں, اس دفعہ دھاندلی نہیں ہوگی اس کے خلاف. دیکھیں جی دھاندلی کے منصوبے بنائے گئے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں دوسری جماعتوں کی طرح بائیکاٹ نہیں کریں گے, ہم آخر دم تک انشاءاللہ لڑیں گے. میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ وہ جو بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں, آدھے راستے میں الیکشن چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کرپٹ جو نظام آپ کو دیا ہے آپ ان کو ریجیکٹ کریں اور ان لوگوں کو لے کر آئیں جو سچائی کے ساتھ کام کریں. جب تک سچائی کے ساتھ کام نہیں ہوگا, کھلے ذہن کے ساتھ, وسیع ذہن کے ساتھ, ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنائیں گے نہیں. ہم کبھی بھی جو ہے وہ ہم کبھی بھی ایک کامیاب نہیں ہو سکتے. میں صرف جو ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی بات کر دوں, انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں. کیوں؟ MQM نے, دوسری اور بہت ساری جماعتوں نے ہمارے حق میں اپنے جو ہے وہ
امیدوار وڈرا کیے ہیں, ٹھیک ہے, جو NS-230 سے, اور انشاءاللہ میرے حق میں بھی جی ڈی اے اور دوسرے جو ہے وہ 2-3 امیدواروں نے جو ہے وہ یہ کہ وڈرا کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے, مقابلہ تو کر رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ خیر کرے. خالد صاحب, آپ لوگ ایک بہت مطلب کہ وہ لوگ ہیں جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں نا, کہ اگر آپ لوگ اپنے ٹرالرس کو بند کر دیں, ہڑتال کر دیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قلت پیدا ہو جاتی ہے, خاص طور پہ اندرون ملک جو ہے اشیاء خور و نوش کی قلت ہو جاتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی جب کوئی حکومت کام کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے؟ اکنامسٹ یعنی تاجر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مفاد اول رہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مکمل تعاون کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی, لیکن جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اسے آواز اٹھانی پڑتی ہے, ہڑتال مجبور ہو کے کرنی پڑتی ہے. ہمیں ملک ہمارا ہے, گاڑیاں ہماری, ہمیں بھی نقصان ہے, ہمارے ڈرائیور بے روزگار ہو جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ نے جو ہڑتال کی تھی کہ آپ کے کلینر اور ڈرائیور بیچارے فاقے کشی میں, اور میں نے اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں, میں یہی کہتا تھا کہ ہمارے حکمران جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ اندھے ہیں, گونگے ہیں اور بہرے, ان کو نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس کے علاوہ بھی آپ کا ٹرک اڈا, اس کو بھی منتقلی کے کورٹ نے مطلب یہ کہ ہدایت دی تھی, لیکن آپ نے اس کی بھی مخالفت کی. نہیں, ہم نے مخالفت بالکل بھی نہیں کی, ہمیں تو زمین الاٹ ہی نہیں کی گئی ابھی تک. ہائی وے پہ کی تھی نا آپ کو؟ ہائی وے کوئی بھی نہیں کی, ابھی تک نہیں کی. تو وہ بن رہا تھا, اندر کنسٹرکشن تھی نہیں, آپ جا کے تو دیکھیں, وہ بھی قبضے کر لیے ہیں لوگوں نے. میں کیا کہوں, مطلب کہ حکمرانوں کے آدمی, حکمرانوں کے ظاہر ہے بھائی, مالک ہے نا. تو آپ لوگوں نے احتجاج کچھ بھی نہیں کیا؟ احتجاج 10,000 میٹنگیں کر چکے ہیں. نہیں, کورٹ میں گئے آپ؟ کورٹ میں بھی گئے ہیں کہ توہین عدالت ہے یہ؟ کورٹ میں گئے, ہمارے پاس تو منٹس موجود ہیں. تو کیا کہتے ہیں کورٹ, کیا کہتی ہے کورٹ؟ آپ کو پتہ ہی ہے, کورٹ تو یہ الیکشن کا دور ہے, یہی چلتے رہتے ہیں, 6 مہینے کی تاریخیں مل جاتی ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال, لیکن میں نے یہی دیکھا, میں نے دیکھا کہ جیسے مثال کے لوگ عموماً انڈر انوائسنگ کرتے ہیں, بہت سارے تاجر معیشت کو وہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں سارے کے سارے, لیکن نیچرلی کہ من حیث القوم ہم لوگ جو ہے نا مطلب کہ ایماندار رہے نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایماندار الحمدللہ میں ہیں, لیکن ہمیں ایمانداری کرنے نہیں دیتے ہمارے حکمران, معذرت کے ساتھ, یا انتظامیہ, کیونکہ جب تک آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا تو ظاہر ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو لیفٹ رائٹ جانا ہے نا, تو ہماری مجبوری ہے, ہم بیٹھ کے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کے خلاف اگر وہ کارروائی ہوتی ہے تو انلیگل اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ لین دین کا معاملہ ہو جائے؟ نہیں, لین دین کا معاملہ تو میں تو آج سے نہیں, میں تو 30 سال سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر 14 ٹائر ہے نا ٹرک میں, تو 2 ٹائر تو ہمارے سرکار پولیس کے ہی ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کھل کے آپ کیا بولیں گے؟ اور میں کیا کہوں, میں تو غلط نہیں کہہ سکتا, کیونکہ حقیقت یہی, مطلب یہ کہ آپ کرپشن پہ مجبور کیا جاتا ہے نا. ٹھیک, جان کے نہیں کرتے. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا, تو گفتگو سلسلہ جاری رہے گا, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہے. وقفے میں جانے سے قبل بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو یقینی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 76 برسوں سے ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں, اور میری اپنی صحافت کا دور جو ہے, جب کوئی 40 سال سے میں صحافت بھی کر رہا ہوں, اور اس وقت میں 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں, تو ہم نے یہی دیکھا کہ ہمیشہ سے جو ہے یہی صورتحال ہوتی رہی کہ الزام در الزام. اب الیکشنز جو ہے وہ ہمارے ہاں جو منعقد ہوتے ہیں, یا ہمارے جو نمائندے نامزد امیدوار ہوتے ہیں, وہ جو اتنی ساری باتیں کرتے ہیں, وہ تمام کی تمام باتیں وہی ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کتابی باتیں ہوتی ہیں. عملی طور پہ کوئی بھی ایمانداری یا کوئی بھی لائلٹی کا کوئی بھی تصور نہیں ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان زندہ باد, ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمیں وہ مسلمانیت نظر نہیں آتی. میں آپ سے پوچھوں, پھر میں رحمان صاحب کی طرف, مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیا وجہ کیا ہے, کیا مطلب یہ کہ یہ جو سابق حکمران تھے, چاہے وہ وفاق میں تھے, صوبے میں تھے, یہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے بھی تو آپ کے رابطے ہوتے رہے نا, انہوں نے کیا کہا, آگے بھی یہی کہیں گے؟ یہ دیکھیں, جو کچھ کرتے آئیں یہی کچھ ہوگا, معذرت کے ساتھ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میرا تجویز ہے, باقی کرنا نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تجویز یہ ہے کہ جس محکمے کی اس بندے کو لے کے آنا چاہیے جس کو اس کا علم ہو. ہاں, مطلب اسکل پرسن ہو. ایکسپیرینس جو لوگ ہیں ان کو تو یہ کھوڑے لگا دیتے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کو مشیر بنا دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو ریزرو پر لے آتے ہیں, ایک مثال کے طور پہ. تو یہ چیزیں اپنے مفادات کے لیے, جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی, اگر ایک انجینئر ہے تو اس کو نہیں, تو مثال آپ کیا دینا چاہ رہے کہ کس کو کہاں پہ خرابی ہے؟ خرابی میں نظام میں ہے, ہمارے خرابی یہ موروثی سیاست چل رہی ہے پچھلے 67 ایئرس. پولیس میں خرابی ہے, پولیس میں بھی سیاست آ گئی ہے, ہر جگہ سیاست ہے.
آپ کو تو پتہ ہی ہے پولیس میں بھی اگر تقرری کی جاتی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا, بغیر پیسے والے تو دھکے کھانے پہ. تو وہ آپ لوگوں سے پیسے لے کے پورا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کس سے لیں گے, عوام سے لیں گے نا. تو کہنا یہ کہ یہ کہ فارمیلٹی ہے الیکشن. ظاہر ہے یہ میری نظر میں سلیکشن ہی ہے, الیکشن تو نہیں ہے. اس لیے کہ ایماندار لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں. میں تو بس سلیکشن ہی ہے. دیکھو نا, خیر بہرحال اور یہ باریاں لگ رہی ہیں, آج اس دفعہ آپ آ جاؤ, اگلی دفعہ میں آ جاؤں گا, فلانا یہ چل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. 67 ایئرس مجھے بھی ہو گئے الحمدللہ, 47 سال سے میں اس فیلڈ میں واپس کی ہے. جی مجھے اندازہ سر, مجھے لیکن جو کچھ میں دیکھا ہے نا, سوائے اس کے میرا کہنے کا مقصد ہے آپ کا موٹر وے پولیس کا تنازع ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا, بالکل ہوگا. کب ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے میں ہوگا. اچھا چلے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. کیونکہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. موٹر وے کیا, ہمارے ساتھ تو سبھی زیادتی کرتے ہیں, لیکن سب سے کمزور ٹرانسپورٹر ہی ہے. روڈ پہ کروڑوں کی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, ایک سپاہی گربان سے آپ کو نیچے اتار لیتے, اور اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹرالر جل گیا, جلا دیتے ہیں. لیکن آپ کے اپنے بھی پولیس جو ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, میڈیکل ٹیسٹ کے لیے موٹر وے نے تقریباً 4 انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ہم یہاں پر ہاسپٹل ٹراما سینٹر بنائیں گے ہائی وے پہ, ہائی وے تب جتنے بھی ہائی وے میں. جی جی. آج تک کچھ نہیں ہوا. نہیں تو آپ لوگ اپنی سطح پہ کیا کرتے ہیں کہ کیا جب وہ روانہ ہوتا ہے ڈرائیور تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی سطح پہ, آپ کو پتا ہے ہاسپٹل بنائی ہوئی ہے الحمدللہ فری آف کاسٹ. ہم تمام ڈرائیوروں کا فری آف کاسٹ, تمام لیبرز کا, تمام ٹرانسپورٹر کا الحمدللہ فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں. وہ علاج الگ کہانی ہے, ٹیسٹ کراتے ہیں. جو آپ جس طرح آ رہے ہیں نا, جس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے وہ روانہ ہوتا ہے, اس سے پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے 90% ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جب جاتا ہم, اس لیے کہ نشہ عام ہے. آپ اسی طرح آ رہے تھے جس کی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جی نشہ تو عام ہے. نشہ دیکھو, نشہ اپنی جگہ ہے. نشہ بھی کیوں کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اور صرف جب آدمی مینٹلی طور پر ٹینشن ہوتا ہے, ٹینشن, اس کو کیا ٹینشن ڈرائیور, اور ڈرائیور کو ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ تو گھر سے باہر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 90% لوگ نشہ نہیں کرتے, اگر 10% تو عام عوام کر رہی ہے نا. خالد بھائی ایسا بات نہیں ہے, میں بھی سفر کرتا ہوں, میں نے دیکھا کہ 60 سے 70% جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ نشے میں ہی ہوتے ہیں. عموماً جو بسوں کا حادثہ ہوتا ہے وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اوور ٹیکنگ, یا پھر ان کی اپنی ذہنی طور پہ جو وہ مطلب کہ حاضر نہیں ہوتے. اس کی وجہ بھی دوسری بھی ہے. ہاں کیا ہے؟ ایک تو ان کا جو ٹائم شیڈول ہے نا وہ بالکل ٹف ہوتا ہے, مطلب کہ ٹائم پہ پہنچنا ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے. اور ڈرائیور ہمیشہ حادثات جو ہوتے ہیں جب ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے. تو ڈرائیور کو, ایسے لوگوں کو ڈرائیور کو بھیجتے کیوں ہیں جو جن کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ دیکھو نا, یہ ہمارے پاس 2 ڈرائیور ہوتے ہیں, ایک کلینڈر ہوتا ہے ہمارے گڈس. جی میں بسز کی بات نہیں کر رہا, بسز میں بھی ہوتا ہے, بسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کراچی سے سکر تک ایک ہی ڈرائیور جائے گا, سکر جا کے دوسرا ڈرائیور چینج ہو جائے گا. لیکن بہرحال میں نے جو خود سفر کیا ہے, میں نے جو دیکھا, میں نے دیکھا. چلے میں آپ سے گفتگو کروں گا. رحمان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں معیشت میں جو کردار ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, لوئل ہے مجھ سے؟ دیکھیں, لوئلس اگر نہیں ہے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ. تو اللہ حافظ. اچھا, اب دیکھیں اس وقت جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی, ہم بڑی کرٹیکل سچویشن میں ہیں. سینیریو یہی ہے کہ آپ نے 3 سال میں $75 بلین جو آپ نے قرض لیا تھا, آپ نے ان 3 سالوں میں واپس کرنا ہے. اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو آپ دوبارہ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں آئیں گے. اب میری ریکویسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی, میری ریکویسٹ ہے عدلیہ سے بھی, کہ جو بھی گورنمنٹ آئے آپ اس کی پشت پہ کھڑے ہوں اور اس کی پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کریں اور اس گورنمنٹ کو 5 سال چلنے دیں. اور اس گورنمنٹ جو آئے گی ان لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی توانائیاں, یہ پاکستان پہ جو قرض کی صورت میں ایک ناگہانی آفت آ چکی ہے, اس کو اتارنے میں صرف کریں, پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے صرف کریں. اور خدارہ آرمی چیف, عدلیہ کے چیف کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑ دیں, اور جو آپ اپنا کام ہے وہ کریں. اسٹیبلشمنٹ اپنا کام, ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. اور پاکستان میں بڑی کریٹیکل سچویشن ہے اور بزنس کمیونٹی پریشان ہے, اور پاکستان جس تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے, ہم کچھ بھی غلطی اب افورڈ نہیں کر سکتے. یہ الیکشن بہت اہم ہے, اور اگر آپ نے غلطی کی
تو وہ سری لنکا جیسی کیا اس سے بہت ورسٹ کیفیت ہو سکتی جی اشرف احمد صاحب چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے آپ آخری پیغام دے دیں عوام کو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور کھلے ذہن کے ساتھ، وسیع ذہن کے ساتھ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے قومی اسمبلی کے اندر وہ ڈیبیٹس لے کر آنی ہے جن کے اوپر اس ملک نے چلنا ہے. ہم وہ اسلامی معیشت لے کر آنی ہے جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے. ہم نے وہ سچائی ایمانداری لینا. ہمارے کسی امیدوار، کسی بھی قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی کے ممبر پہ ایک کرپشن کا الزام تک نہیں رہا. کیس تو دور کی بات، ان کے اوپر تو ہزاروں کیسز بنے ہوئے. مطلب کہ عوام جو ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیں اور شخصیت پرستی بنا جائیں، کردار کو دیکھیں. غالب بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آخری جلدی سے بتا دیجیے پروگرام آپ کا کیا پیغام ہے موٹر وے پولیس کے لیے یا عوام کے لیے؟ میرے لیے عوام کے لیے، کیونکہ ہم بھی عوام ہیں. عوام ہے بالکل، اور کیا ووٹ تو آپ بھی دیں گے. موٹر وے پولیس ہو یا جو بھی ہماری ایجنسیز ہیں، چاہے پولیس ہو چاہے جو بھی مطلب اسٹیبلٹی ہو، ہمیں جو ہے ہمیں تحفظ چاہیے. ہمارے پاس تحفظ نہیں ہے. ابھی کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نو ڈرائیور کا اغوا کر لیا، ہمارے 6 گاڑیاں. جی بالکل. اب ان روڈز کے اوپر بھی ہمیں جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو جب تک کیسے. تو آپ کیا بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ 2 لفظ جلدی سے بول دیجیے. 2 لفظ میرا یہی ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ارباب اختیار سے کہ خدا را ایک کام کر جائیں، لائن آرڈر کا نفاذ کر دیں. ایسا کر دیں کہ جو غلط کرے اس کو سزا وہیں ملے، تاکہ یہ ہم خود غلط ہیں صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. اور ناظرین بات وہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ کے الیکشن اتنا زیادہ اچھا ہو، بقول ہمارے رحمان صاحب کے، کہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے. ہمارے مستقبل کا بقا جو ہے اس 2024 کے الیکشنز پہ کہ ہم اچھے پہ ایماندار جو امیدوار ہیں ان کو منتخب کریں تاکہ پاکستان کے جو بھی معیشت کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. بلال حسن اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.